جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے وہ مسلمان ہے۔ علی تھانوی صاحب ہو، علامہ وحید الزمان ہو، احمد رضا خان بریلوی ہو، سر سید احمد خان ہو، مولانا جونا گڑھی صاحب کی تفسیر لے لیں آپ، سورہ نور کی آپ جب اس آیت پہ جائیں گے جہاں پر واقعہ افک کا ذکر ہے تو اس کے حاشیے پر لکھا ہوگا کہ بی بی پر یعنی صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی پر الزام لگانے والے کون کون تھے، جنہوں نے بی بی ام المومنین پر، بی بی عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائی ہے۔ تو بھی ان پر لعنت کر، میں بھی ان پہ لعنت کرتا ہوں، اور میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں قبلہ وہ کبھی لعنت نہیں کریں گے، بلکہ ان کے حاشیے پر لکھا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی ان کا نام ہوگا نا جہاں پہ کہ تہمت لگانے والے کون کون تھے، اس میں بتا بھی دوں، مستہ ہے، ہمنا ہے، حسان بن ثابت ہے، عبداللہ ابن ابی ہے، وہ تو رئیس المنافقین ہے بھائی، سب سکول آف تھاٹ کے نزدیک تمام مسالے کہتے ہیں کہ وہ رئیس المنافقین ہے۔ باقی جو رضی اللہ ہے ان کو کہاں کریں گے آپ؟ آپ کہیں گے کہ جناب اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، بھئی کوئی دکھاؤ، کوئی آیت دکھاؤ اللہ نے معاف کیا ان کو۔ نہیں بھی، آپ خود بی بی کی توہین کرتے ہیں۔ ہم شیعہ کبھی توہین نہیں کرتے، ہم حرم رسول کی کبھی توہین نہیں کریں گے۔ ہاں ہم یہ ضرور کہیں گے کہ علی کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ باطل ہوگا، یہ دلیل ہے۔ تو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت جہاں سے ہم نے کل شروع کی تھی کہ اللہ کا وعدہ ہے مومنین سے، انشاءاللہ اس طریقے کی باتیں کچھ ہوتی رہیں گی۔ میں نے بڑی اہم بات کی ہے کہ کبھی اگر کوئی بات بھی ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی وہ یا گوگل پہ چیک کر لیں یار کہ بھی کون کون سے جو ہے نا لوگ تھے جو بی بی عائشہ پہ تہمت لگانے والے تھے۔ اب تو رات گھر جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں آپ چیزیں، پہلے تو ہمیں کتابیں دکھانی پڑتی تھی نا۔ اللہ کا وعدہ ہے مومنین سے، صالحین سے، لا یستخلفنہم فی الارض، کہ ہم زمین کی خلافت دیں گے، اور زمین کی خلافت ضرور ضرور دیں گے، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ہم نے پہلے والوں کو دی، اور دین مرتضی کو ہم تمکین دیں گے، امکن کریں گے، اور خوف کو ہم امن میں بدلیں گے، اور امن میں بدل کے چھوڑیں گے، کچھ بھی ہو جائے قبلہ۔ پھر میں بتا رہا ہوں، لام تاکید اور نون ثقیلہ، یہ دو ایسے ورڈ ہیں، لفظ ہے قبلہ، جو کسی بھی مضارع پہ داخل ہو جائے تو اس کو تاکید دیتی ہے کہ یہ ہو کے رہے گا۔ لا یستخلفنہم فی الارض، ہم ضرور زمین کی خلافت دیں گے۔ اور خدا کی قسم ہم خلافت کے چکر میں تو اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ کہیں جانا ہوتا ہے ہمیں، ورنہ ہم علی کو خلیفہ کیوں مانے؟ ہم علی کو خلافت کی بات کیوں کریں علی کے ساتھ؟ ہم وہ کیوں نہ کہیں کہ اللہ کہے میں مولا، علی مولا، رسول مولا؟ ہم وہ صفت کیوں نہ لگائیں؟ مثلا آپ کہیں اللہ خلیفہ، نعوذ باللہ، یہ ہو سکتا ہے؟ توہین ہے، توحید کی توہین ہے، نعوذ باللہ۔ یا رسول خلیفہ، ہم خلافت کی بیعت میں پڑے ہیں اسی لیے کہ یہ بھی منوا کے چھوڑے، ورنہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، علی ولی ہے، اب وہ صفت کیوں نہ دے قبلہ؟ میرے ذہن میں جب میں آیا تو میرے ذہن میں تھا کہ میں اس کو آگے لے کے چلوں، لیکن وہ ہمارے انگلش مولانا صاحب جو یہاں پہ تقریر کر رہے تھے وہ بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے غدیر کے حوالے سے، پھر ہمارے وہ رضوان کے بھائی بھی ہیں، انہوں نے بھی غدیر کی بات چھیڑی۔ اگر آپ کا مزاج غدیری ہو تو میں آپ کو سناؤں کہ غدیر میں ہوا کیا ہے، اس کے لیے غدیری مزاج ہونا چاہیے آپ کا، بات سمجھ رہے؟ دیکھیں دوستو، اللہ فرماتا ہے کہ میں زمین کی خلافت دوں گا، تو پہلا خلیفہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ ماں کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ذرا بولتے رہے، آپ کو پتا ہے کہ انشاءاللہ آج بہت ساری نئی باتیں، میرا وعدہ ہے ممبر سے کہ آپ کو بتاؤں گا، اور یہ نہیں اپنی طرف سے بتاؤں گا، کتابوں سے بتاؤں گا میں۔ یہ ذرا خیال کرنا ہے، بات سمجھ رہے؟ گزارش یہ ہے میرا بھائی، اللہ فرماتا ہے جب ملائکہ نے کہا، اجماع کیا، ملائکہ نے اجماع کیا اللہ کے نمائندے کے خلاف، بھئی معصوم ملائکہ کا اجماع اللہ نے قبول نہیں کیا، تم جیسے گناہگاروں کا کیسے قبول کر لے گا؟ اچھا ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں اجتمعت انس والجن، اگر تم تمام انس اور جن اکٹھے ہو جاؤ، لا یاتون بمثلہ، تو اس جیسے قرآن جیسے تم کتاب نہیں لا سکتے، ایسے ہے نا جی؟ اگر تم تمام جنس اور انس اکٹھے ہو جاؤ، تمام، یہ نہیں فقط مدینے والے، ہاں مدینے کی بات نہیں کی، اور دیکھیں ماشاءاللہ آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں مجالس، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اگر تمام جن اور انس اکٹھے ہو جاؤ اور اس قرآن جیسے لانے کی کوشش کرو تو تم نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے بھئی، جب قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے تو پھر محمد جیسا کیسے بنا سکتے ہو؟ ایک بات اللہ فرماتا ہے انی اعلم ما لا تعلمون۔ دیکھیں اللہ نے جب انہوں نے اعتراض کیا نا، اللہ نے دلائل نہیں دیے ان کو، اللہ نے بعض ایسے مختصر سی بات کی، یار میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کیا انداز ہے دیکھیں نا، کہ ہم اپنی گفتگو میں کہتے ہیں یار میں جانتا ہوں، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یہ ماں کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی؟ اچھا جب آپ معراج کا واقعہ کی بات کریں، رسول اللہ کی سواری گئی، دیکھیں دو جگہ ہے ولایت کی، ایک جگہ پہ ولایت کی بات ہوئی ہے، ایک جگہ پہ اعلان ہوا ہے، اور مسلمانوں نے دونوں جگہ کو متنازع بنا دیا ہے، ہاں معراج کو بھی اور غدیر کو بھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب سواری پہنچی چوتھے آسمان پر تو تمام انبیاء وہاں موجود تھے۔ اچھا قرآن مجید میں ایک آیت ہے قبلہ، آیت یہ ہے کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، میرا حبیب تو سوال کر ان انبیاء سے جو تجھ سے میں نے پہلے بھیجے، جو تم سے میں نے پہلے بھیجے ہیں ان سے تم سوال کرو۔ یا اللہ، یہ تو اس زمانے میں کوئی نبی نہیں تھا جب یہ نبی تھا، سوال کہاں کرے؟ ایک شخص بھاگتا ہوا میرے مولا کے پاس گیا، مولا اس آیت نے مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ مولا فرماتے ہیں آیتیں شک سے نکالتی ہیں، ڈالتی تو نہیں ہے۔ مولا یہ آیت فَاسْأَلْ امر کا صیغہ ہے کہ تو سوال کر ان انبیاء سے جو میں نے تم سے پہلے بھیجے۔ کیا سوال کروں کہ تمہیں نبوت کیسے ملی؟ جب تمام انبیاء میرے نبی کے انتظار میں چوتھے آسمان پر، میرے نبی نے ان سب سے سوال کیا، اے گروہ انبیاء، میرے مولا نے فرمایا نا کہ یہ آیت جو ہے نا قبلہ، یہ زمین پر نہیں اتری، یہ چوتھے آسمان پر اتری ہے۔ اور یہ جو حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں یہ اہل سنت کی کئی کتابوں میں ہے، یہ بھی گوگل میں ڈالیں، پتہ کر لیں۔ علامہ نیشا پور نے جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کی بہت بڑی کتاب ہے تفسیر نیشا پوری، اس میں بھی یہ واقعہ ہے۔ جب چوتھے آسمان میں پہنچے وحی آ گئی، آیت آ گئی، میرا حبیب سوال کر، تو سوال کیا، اے گروہ انبیاء
تمہیں نبوت کیسے ملی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا یا رسول اللہ پہلے اللہ نے اپنی توحید کا اقرار لیا، جب ہم کر چکے پھر تیری رسالت کا اقرار لیا، جب ہم کر چکے پھر تیرے بھائی کی ولایت کا اقرار لیا، جب ہم کر چکے پھر ہمیں نبوت ملی۔ میں کہتا ہوں ولایت علی کے بغیر نبی نہ بنا۔ اتنا مہم اعلان ہے یہ کوئی معمولی اعلان نہیں ہے۔ یہ ولایت دیکھیں، میری بات سنیں، نبی کا کیا کام ہے؟ نبی ہے نبا سے، نبی کا کام ہے وہاں کی خبر یہاں پہنچانا، اور امام کا کام ہے ان کو لے کر معاشر تک لے جانا۔ اسی لیے امام کا تعلق قیامت سے ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر شخص نہیں بلکہ ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے، کیونکہ قیامت کا تعلق امامت سے ہے۔ جی بالکل، دیکھیں میری بات سنیں آرام سے سکون سے۔ بھئی خاتم النبیین، اب نبی نہیں آنا ہمارا ایمان ہے، اور انشاءاللہ میں کسی وقت گفتگو کروں گا کہ قادیانیوں کا کیا کانسیپٹ ہے، وہ آگے کیوں چاہتے ہیں اور اس کی رد کیا ہے، اور وحد شیعہ قوم ہے خدا کی قسم جن کے سوالوں کا جواب قادیانیوں کے پاس نہیں ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا، وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ابھی کافی دن پڑے ہیں، گفتگو چلتی رہے گی۔ تو خاتم النبیین اعلان تو ہو گیا کہ نبوت ختم ہے۔ اب یہ خاتم، اور جو جب خاتمیت کا اعلان ہوا یہاں سے لے کر قبلہ قیامت تک کے درمیان کا جو گیپ ہے نا، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اسی کو امامت کہیں گے آپ۔ اس گیپ کو جو فل کرے گا نا وہ امام ہوگا۔ اسی لیے امام آتا لم